اہل ایمان الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی پہ سوار کر لیا تھا. یہ 80 اور 87 کے درمیان افراد تھے، جن میں 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی بیویاں تھیں، اور باقی افراد تھے. یہ 87 سے کم بندے تھے. اب یہاں پہ داعین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو دین کی دعوت دیتے ہیں یا جو دین کا کام کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال تک دین کی تبلیغ کی، اور ایمان لانے والے 90 بندے پورے بھی نہیں ہیں. 90 بندے، 90 سے کم بندے ہیں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ دین کا کام کر رہا ہو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام صرف دین کی دعوت پہنچانا ہے، ہمارا کام صرف صحیح مسئلہ بتانا ہے، ہمارا کام صرف صحیح عقیدہ بتانا ہے. آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. نبی کا کام بھی یہی ہے، نبی کا کام پہنچانا ہے، حساب کتاب یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم حساب کتاب خود شروع کر دیتے ہیں. فلاں بندے کو دعوت دی، اس نے دعوت قبول نہیں کی تو نہیں کی، اس کی قسمت میں نہیں ہوگا. پیچھے تو نہیں لگ جانا چاہیے. دعوت تو اس بندے کو 1 مرتبہ دو، 2 مرتبہ دو، 10 مرتبہ دو. نہیں قبول کر رہا نہیں قبول کرے، لیکن ضد نہیں کرنا چاہیے کسی بندے کے ساتھ. کیوں قبول نہیں کر رہا؟ کوئی کافر اسلام نہیں لاتا، نہ لائے، ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے. تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تطہیر کی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور نوح علیہ السلام کی بیوی یہ بھی کفار کے اندر شامل تھے. یہ بھی جو طوفان آیا تھا، عذاب آیا تھا، اس عذاب سے نہ بچ سکے. اس کے بعد ایک تیسرا قول ہے، تیسری تشریح ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 1500 سال تک لوگ جو تھے یہ سچے دین پر تھے. اس کے بعد پھر دین کے اندر اختلاف شروع ہو گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 450 سال پہلے پھر اتنا اختلاف پھیل گیا کہ لوگ بہت شرک کی طرف آگے جانے لگے. اور سب سے پہلے جس بندے نے شرک کی بنیاد رکھی عرب کے اندر، اس کا نام تھا عمر بن لحی. اس کو عمر بن خمیہ بھی کہتے ہیں. عمر بن لحی، یہ جو لفظ عمر ہوتا ہے نا، اس کے آگے واو آ جائے، بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں. یہ عمرو نہیں ہوتا، یہ عمر ہوتا ہے. جس عمر کے آگے واو آ جائے یہ عمر پڑھا جاتا ہے، عین کے اوپر زبر پڑھا جاتا ہے. تو یہ وہ بدبخت بندہ تھا. یہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا نا، تو اس نے اپنے ساتھ ایک لاٹھی رکھی ہوئی تھی. لاٹھی بھی ایسی تھی کہ اس کے سر کے اوپر ایک کنڈا نما بنایا ہوا تھا. جہاں پہ بھی دیکھا، کسی بندے کی اچھی چادر دیکھی، کوئی ایسی چیز دیکھی، تو یوں اپنی لاٹھی کو لمبا کر کے اٹھا لیتا تھا، فوراً چرا لیتا تھا. اگر کسی بندے نے دیکھ لیا تو کہتا تھا اوہو آپ کی چیز ہے، یہ تو میری لاٹھی کے ساتھ اٹک گئی تھی، یہ کنڈے کے ساتھ اٹک گئی تھی. اگر کوئی نہیں دیکھتا تو پھر چوری ہو جاتی، چوری کر لیتا. خانہ کعبہ کے اندر طواف بھی کر رہا ہوتا اور چوری بھی کر رہا ہوتا. یہ شرک کی بنیاد رکھنے والا یہی بندہ تھا. تو بہرحال پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبعث اللہ النبیین. جب یہ اختلاف پھیل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. کون سے نبی؟ مبشرین و منذرین، جو ایمان والوں کو بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، جنت کی باتیں سنانے والے. ومنذرین، اور شریر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والے. نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کی تعریف علم عقائد والوں نے کی ہے، ہوا انسان بعث اللہ لتبلیغ ما اوحاہ اللہ الیہ، کہ نبی انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحی کے ذریعے دین ملتا ہے اس کی وہ تبلیغ کرتا ہے. نبی انسان ہی ہوتا ہے، انسان، البتہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. یہ ہمیں وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی انسان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی انسان کہتے ہیں، گستاخ رسول ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، ورنہ میں کئی بیانات میں اس کی وضاحت بیان کر چکا ہوں.